السلام علیکم، پلیز سبسکرائب مائی چینل اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ناول کس طرح کا لگ رہا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ناول کو۔ وحشت تیرے عشق کی۔ شہریار کے ہاتھ حور کی کمر پر رینگ رہے تھے۔ میرجان میرے ہوتے ہوئے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، وہی کہتے حور کی شرٹ کو جھٹکے سے حور کے جسم سے جدا کر دیتا ہے اور حور کو اپنی شرٹ پہنا دیتا ہے۔ حور کو اس ٹائم بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کوئی مرد اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا پھر سے شروع ہو چکے تھے اور حور کا دل کر رہا تھا وہ مزید روئے۔ شہریار حور کو پھر سے روتا دیکھ حور سے بولا، یار کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو بس چینج کروایا ہے۔ شہریار حور کو ہچکیوں سے روتا دیکھ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسے حور پر ترس آ رہا تھا۔ جب سے وہ حور کو لے کر آیا تھا وہ روئے جا رہی تھی۔ شہریار سے مزید حور کو روتا دیکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حور کو سینے سے لگائے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر حور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حور آپ چپ کریں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شہریار نے تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ حور ہچکیاں لیتے اپنے رونے پر قابو پانے لگی۔ اب بتائیں کیا مسئلہ ہوا؟ حور نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بمشکل کہا، مجھے بھوک لگی ہے اور دادا جان کے پاس بھی جانا ہے۔ شہریار حور کی بھوک والی بات سن کر مسکرایا مگر دادا جان کے پاس جانے والی بات سن کر لمبا سانس کھینچ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں، پر اب آپ نے رونا نہیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہریار نے آخری بات سنجیدگی کے ساتھ کہی تو حور نے جلدی سر ہاں میں ہلایا۔ چلیں سب سے پہلے ہم کچھ کھاتے ہیں پھر حویلی چلیں گے۔ شہریار یہ کہتا لائٹ آن کرتا اپنا موبائل فون لیتا باہر نکل گیا اور 5 منٹ کے اندر کمرے میں واپس داخل ہوا اور سیدھا حور کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ حور شہریار کو اپنے اتنا قریب بیٹھتا دیکھ فوراً سے پیچھے ہوئی مگر شہریار نے حور کی کمر سے پکڑ کر اسے اپنے سینے میں منتقل کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور حور کے ہونٹوں کی نرمی اور مٹھاس کو محسوس کرنے لگا۔ شہریار بہت نرمی کے ساتھ حور کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ شہریار کو حور کی قربت میں بے حد سکون محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار کے ہاتھ بے باکی کے ساتھ حور کی پنڈلیوں کو چھو رہے تھے۔ حور کی نرم پنڈلیوں کو محسوس کرتا اپنے ہاتھ بے باکی کے ساتھ وہاں سے ہلا رہا تھا۔ اس نے حور کو بیڈ پر منتقل کیا اور حور پر جھک گیا۔ حور لمبے سانس لے رہی تھی۔ حور کا چہرہ بے حد سرخ ہو چکا تھا، سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شہریار نے حور کو ریلیکس کیا اور نرمی کے ساتھ حور کے گال کو سک کرنے لگا اور حور کو اپنے جسم سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شہریار اپنے جذبات پر قابو پاتا اٹھا۔ حور کو دوسرے کمرے سے اس کی ڈریس لا کر دی تاکہ وہ چینج کر سکے۔ حور شہریار کے جانے کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس کرنے لگی اور شہریار کی قربت میں وہ سرکنار ہو رہی تھی۔ شہریار کو واپس آتا دیکھ اور اس کے ہاتھ میں اپنی ڈریس دیکھ حور تھوڑا ریلیکس ہوئی۔ شہریار حور کو اس کی ڈریس لا کر دیتا ہے اور چینج کرنے کا کہتا ہے۔ حور کبھی ڈریس اور کبھی شہریار کو دیکھتی۔ شہریار حور کو اسی طرح سوچتا دیکھ کیا ہوا میرجان اب چاہتی ہیں کہ میں اب کا ڈریس خود چینج کرواؤں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہ کہتے حور کے قریب آنے لگتا ہے۔ حور فوراً سے نام سر ہلاتی ہے، نہیں میں خود کر لوں گی، وہ آپ باہر جائیں پہلے۔ شہریار اپنے آپ پر قابو پائے باہر چلا جاتا ہے۔ حور سکھ کا سانس لے کر فوراً سے ڈریس چینج کر لیتی ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں شہریار کمرے میں کھانے کی چیزیں لے کر داخل ہوتا ہے۔